رب کی طرف لوٹا۔ یہ دنیا جو ہے وہ ایک مسافر خانہ تھا، وہ وقت تیرا گزر گیا، اب کیا ہے کہ جو جس مقصد کے لیے تجھے کائنات میں بھیجا گیا تھا، اب بتا تو نے اس مقصد کو بھی پورا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا۔ اور دیکھیں اللہ رب العالمین بھی کیا خوب، کس انداز کے ساتھ بندے پر کتنا کریم اور مہربان ہے۔ رب فرماتا اپنے رب کی طرف لوٹا۔ مولا کس انداز کے ساتھ؟ اب اللہ انداز بھی بتا رہا ہے کہ اس طرح آئے گا تو پھر کیا ہے کہ تیری بخشش بھی تجھے عطا فرما دوں گا، بخشش بھی ہو جائے گی۔ مولا وہ کیسا انداز ہے؟ اللہ فرماتا ہے الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، راضیۃ مردیہ، تیرے آنے کا انداز ایسا ہو کہ بندے دنیا میں رہتے ہوئے تو میری رضا پر راضی رہا۔ میں نے جو کچھ تجھے عطا کیا، جتنا عطا کیا، تو میری رضا پر راضی رہا۔ راضیۃ مردیہ، دنیا میں رہتے ہوئے تو میری رضا پر راضی رہے گا۔ اب جب تو میری بارگاہ میں آئے گا، دنیا میں تو میری رضا پر راضی رہا، اب جنت میں جو تو مقام چاہے گا، تیری رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے تجھے وہ مقام عطا کر دوں گا۔ کیا ہے کہ بس بات اتنی ہے کہ اس رب کی رضا پر بندہ راضی رہے، اس رب کی رضا پر جتنا اس نے عطا فرمایا ہے۔ اور میں ایک واقعہ یہاں پر پیش کر کے میں ختم کروں گا اپنی بات، کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، میری امت کا جو گناہگار ترین شخص ہے، گناہگار ترین شخص، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ باری تعالیٰ، جو میری امت کا جو گناہگار ترین شخص ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ نے فرمایا اچھا، رب نے فرمایا موسیٰ بھئی وہ فلاں بازار ہے، وہاں پر پہنچ جاؤ، چلے جاؤ اور دیکھنا جو اس بازار میں اب یہ بڑا قابل توجہ بات جو میں عرض کرنے والا ہوں، باری تعالیٰ میں گناہگار ترین شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وہ فلاں بازار ہے، وہاں پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، جو سب سے پہلے اس بازار میں داخل ہوگا وہ تیری امت کا گناہگار ترین شخص ہوگا، جو سب سے پہلے داخل ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر جا کر کھڑے ہو گئے، دیکھا تو ایک شخص اس بازار کھلا، ایک شخص وہاں سے گزرا اور ساتھ اپنے بچے کو لیا ہوا تھا، بچہ اس کے ساتھ تھا، جس طرح باپ کی انگلی پکڑی ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص داخل ہو گیا، اور اس کے بعد لوگ آئے، خرید و فروخت کرتے رہے، بازار میں کوئی بیچنے والا تھا، وہ بیچ گیا اپنا سامان و سودا، جو کو خریدنے کے لیے آیا وہ خرید کر چلا گیا۔ سارا دن گزر گیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے موسیٰ علیہ السلام، عرض کی باری تعالیٰ، اب میں اپنی امت کا افضل ترین شخص دیکھنا چاہتا ہوں۔ بولیے کون سا شخص؟ بولے ذرا آپ بھی تھوڑا سا ساتھ دے دیں، افضل ترین شخص۔ اللہ نے فرمایا بھی موسیٰ پھر اسی جگہ پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، جو سب سے آخر میں اس بازار سے گزرے گا وہ تیری امت کا افضل ترین شخص ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے حکم کے مطابق اس جگہ پر جہاں پر فرمایا تھا وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھ رہے ہیں لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں، اب شام کے سائے جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے، لوگ آخر کار دکاندار بھی اپنے گھروں کو جا چکے، اور خریدنے والے بھی جا چکے، اور بیچنے والے بھی جا چکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ وہی شخص جو صبح گیا تھا، اب شام کو وہ بھی اس بازار سے واپس جا رہا اپنے گھر کو، بچہ اس کے ساتھ ہے، انگلی پکڑی ہے۔ جب وہ گزر گیا، اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، لیکن انتظار میں ہے کہ اب کوئی اور گزرے گا، لیکن خدا کی کرنی ایسی تھی کہ اس کے بعد کوئی بھی نہ گزرا، اس کے گزرنے کے بعد کوئی بھی نہ گزرا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، باری تعالیٰ ہم کلام ہوئے، مولا میں نے تو عرض کیا تھا کہ اپنی امت کا گناہگار ترین شخص دیکھنا چاہتا ہوں،
تو تو نے وہ شخص مجھے دکھا دیا، اور اس کے بعد میں نے عرض کی باری تعالیٰ افضل ترین شخص دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر بھی وہی شخص تھا۔ اس کے بعد اس بازار سے کوئی نہیں گزرا ہے، میں تو انتظار میں رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی تو گزرے گا، یہ تو گناہگار ترین شخص تھا۔ اب یہ بات سنیے گا، اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ بات بجا ہے کہ یہ تھا تو تیری امت کا گناہگار ترین شخص، لیکن جب یہ کام کے لیے گیا، وہ بڑھئی تھا، مطلب ترخان سی، تو اپنے کام کے سلسلے میں گیا، تو وہ کام کر رہا تھا، تو بچے نے باپ سے سوال کر دیا کہ ابا جان، ایک پہاڑی کے اوٹ میں بیٹھے تھے، کہا ابا جان یہ جو بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں ان سے بڑا بھی کچھ ہوتا ہے؟ باپ نے کہا ہاں بیٹا ان سے بڑے پہاڑ ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں اس بات کو، بیٹا ان سے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں۔ بچے نے پھر وہ معصومانہ سوال کر دیا، ابا جان کیا ان پہاڑوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ باپ نے کہا ہاں بیٹا ان سے بڑے وہ دریا ہوتے ہیں۔ بچے نے پھر وہی سوال کر دیا، کہا ابا جان ان دریاؤں سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ باپ نے کہا بیٹا ہاں ان دریاؤں سے بڑھ کر ان سے بڑی چیز سمندر ہے۔ بچے نے پھر وہی سوال کر دیا، کہا ابا جان اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ باپ نے کہا بیٹا ہاں اس سے بڑا یہ آسمان ہے جو جہاں مرضی چلا جائے گا تجھے ہر جگہ پر ملے گا۔ بچے نے پھر وہی سوال کر دیا، کہا ابا جان اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ باپ نے کہا بیٹا ہاں ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان وہ کیا ہے؟ باپ نے کہا بیٹا وہ تیرے باپ کے گناہ ہیں، تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا، اور میری حاضری کا آخری مصرع اس نے کہا ابا جان پھر وہی سوال کر دیا، کہا اس سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ بچے نے پھر وہی سوال کر دیا، کہا ابا جان کیا آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کیا آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹا ہاں ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان وہ کیا ہے؟ کہا اس سے بڑھ کر کائنات میں کچھ ہے تو وہ تیرے رب کی رحمت ہے، رب کی رحمت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ تھا تو وہ گناہگار ترین شخص، لیکن اس کا رونا، اس کی شرمندگی دیکھ کر جس انداز سے وہ میری بارگاہ میں گڑ گڑایا، اس کے آنکھ سے وہ پلکنے میں وہ جو آنسو نکلے، اے موسیٰ میں اس کے ساری زندگی کے اعمال، اس ایک آنسو کے طفیل اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے جہنم کی بجائے جنت عطا کر دی ہے اور افضل ترین مقام عطا فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ خالق کائنات محروم و مغفور کی کامل بخشش فرمائے۔